ناظرین، ان تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیے نون لیگ پنجاب کے صدر اور وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ۔ پروگرام کے اگلے حصے میں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ندیم افضل چند اور پی ٹی آئی کے رہنما احمد اویس بھی ہمیں جوائن کریں دے۔ رانا صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ پارلیمانی کمیٹی بن گئی، پی ٹی آئی اس میں شامل ہوئی، اس کے بعد بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ اب حکومت کی حکمت عملی کیا ہے؟ آلدو اجلاس شروع ہو چکا ہے، لیکن آپ ابھی بھی انہیں منانے کی کوشش کرنا چاہیں گے؟ جی، ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، گو کہ یہ معلوم ہے کہ وہ کوئی سیاسی جماعت تو ہے نہیں، نہ ان کی کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ سوچ ہے۔ وہ ایک آدمی کے جو بانی پی ٹی آئی ہے تو اس کے حکم کے غلام ہیں، کوئی اس کے باہر وہ بات کر نہیں سکتے، مانیں گے تو وہ نہیں، لیکن جمہوری روایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جی، اتمام حجت کے طور پہ اجلاس جو ملتوی کیا گیا ہے کمیٹی کا، تو ضرور انہیں منایا جائے گا، ان سے ریکویسٹ کی جائے گی، اور اگر وہ نہیں بھی آتے تو پھر 2/3 کی کنڈیشن ہے۔ 12 میں سے 8 ممبرز جو ہیں انہیں یہ سفارش کرنے کا، ریکمنڈیشن دینے کا اختیار ہے۔ تو ہوپ فلی جو میری انفارمیشن ہے کہ یہ نمبر موجود ہے، اور یہ ریکمنڈیشن جو ہے یہ آج کمیٹی کی طرف سے وزیر اعظم کو موصول ہو جائے گی۔ جب آج یعنی یہ بات کنفرم ہے کہ تین سینئر ججز میں سے جو بھی چیف جسٹس ہوگا آج ہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور وزیر اعظم صاحب کو ریکمنڈیشن کے لیے نام بھجوا دیا جائے گا؟ ہاں جی، آج ہو جائے گا یہ فیصلہ، کیونکہ ویسے بھی جو ہے وہ 3 دن قبل کی بات ہے، تو وہ ویسے بھی میرا خیال ہے کہ آج رات 12 بجے سے پہلے یہ فیصلہ ہونا جو ہے یہ آئینی تقاضا بھی ہے۔ ٹھیک، رانا صاحب، 3 سینئر ترین جج صاحبان ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس منیب ہیں، یحییٰ افریدی صاحب ہیں۔ اگر کمیٹی نے اپنا مائنڈ بنا لیا اور منصور علی شاہ صاحب یا منیب صاحب، جسٹس منیب صاحب نہیں بنتے اور یحییٰ افریدی صاحب بن جاتے ہیں، پھر کیا یہ دونوں جج تو ان سے جونیئر جج جو ہے وہ چیف جسٹس اگر بن جاتا ہے تو کیا وہ پھر استعفیٰ دے دیں گے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل، ریزائن دینا ضروری نہیں ہے، اور ریزائن انہیں نہیں دینا چاہیے، انہیں اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے۔ تینوں جو ہیں وہ ایکولی گڈ جج ہیں، اچھے انسان ہیں، اور ان کی اپنی اپنی خوبیاں بھی ہیں۔ تو جب ایک آئینی تقاضا ہے کہ ان 3 میں سے کسی ایک نے ہونا ہے، تو وہ کسی ایک کے ہونے سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ دوسرے 2 میں جو ہے وہ کوالٹیز نہیں ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں ریزائن کی صورت جو ہے وہ نہیں بنتی۔ اور یہ جو اصول ہے سینیورٹی کا کہ سینئر جو ہے وہ سینئر موسٹ نہیں ہوتا، بلکہ سینیورٹی پلس سوٹیبلٹی جو ہے وہ امنگ 3 ہوتی ہے، یہ اصول جو ہے یہ سپریم کورٹ نے ہی وضع کیا، اور اس کے آتھر جو ہیں وہ بھی سید منصور علی شاہ صاحب ہی تھے، اور انہوں نے یہ جوڈیشل کمیشن کے ایک اجلاس میں اس موقف کو اپنایا، جس کے اوپر پھر پورے جوڈیشل کمیشن میں، جس میں میجورٹی تعداد جو ہے وہ ججز کی ہوتی ہے یا تھی اس سے پہلے جو جوڈیشل کمیشن تھا، تو سب نے جو ہے وہ یونینیمسلی اس اصول کو جو ہے وہ تسلیم کیا، اور اس طرح سے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ ہوا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اس وقت موجود ہیں وہ نمبر 3 پہ تھیں، اور اسی طرح سے جو 2 جج صاحبان سپریم کورٹ ایلیویٹ ہوئے لاہور ہائی کورٹ سے، ان کو بھی جو ہے وہ اسی طرح سے کہ ایک ویکینسی کے لیے 3 سینئر موسٹ ججز کا جو ہے وہ پینل بنا کے اس کے اوپر غور کیا گیا، اور اس میں سے پھر ایک کو سینیورٹی پلس سوٹیبلٹی
کے اصول کے اوپر جو ہے وہ چنا گیا. تو اسی اصول کے اوپر جو ہے یہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نہ سندھ ہائی کورٹ میں اس کے اوپر کسی نے استعفیٰ دیا اور نہ ہی لاہور ہائی کورٹ میں کسی نے دیا. یہ 3-4 مرتبہ یہ اس اصول کے تحت فیصلے ہوئے ہیں. تو اب اس میں کون سی بات ہے کہ جس کے اوپر کوئی استعفیٰ کوئی دے گا یا ہونا چاہیے. اب آپ سیاستدان ہونے کے ساتھ ساتھ قانون دان بھی ہیں. اب چونکہ یہ فیصلہ سینیورٹی کی بنیاد پہ ہونا نہیں ہے, اس میں پرفارمنس کو بھی دیکھا جائے گا, پرکھا جائے گا. ایک طرف منصور علی شاہ صاحب ہیں, ان کا کانڈکٹ سب کے سامنے ہوگا. جسٹس منیب صاحب ہیں, کس طرح انہوں نے فیصلے دیے کانڈکٹ سامنے ہوگا. پھر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے بارے میں بھی اسی طرح ساری چیزیں پرکھے جائیں گی. آپ کے سامنے اگر یہ چیزیں رکھی جائیں تو آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ جی میرا ذاتی فیصلہ جو ہے وہ جسٹس یحییٰ افریدی کے حق میں ہوگا, کیونکہ یہ جو پچھلے تقریباً اگر میں کم بھی خیال کروں تو 2-3 سال سے جو محاذر آئی, جو کھینچا تانی, جو جانبداری اور جو گروپنگ کا تاثر جو ہے وہ عدالت عظمیٰ کے لیول پہ دیکھنے کو آیا, جس طرح سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ کنفرنٹ کیا گیا, جس طرح سے ایک دوسرے کو جو ہے وہ خط لکھے گئے, اور جس طرح سے ایک دوسرے کی بعض ایسی چیزوں کو بھی ایکسپوز کیا گیا جو کہ اس لیول پہ جو ہے جس کا کبھی سوچا نہیں جا سکتا. تو اس میں جسٹس یحییٰ افریدی کی ذات وہ ہے کہ انہوں نے بالکل اس چیز میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کیا. انہوں نے اپنی ذات کو اس تمام عرصے میں انتہائی غیر جانبدار جج کے طور پہ انہوں نے منوایا رکھا, اور انہوں نے کبھی بھی اپنے ایکشن سے, اپنے فیصلے سے اس جانبداری کا یا اس ماحول کا جو ہے اپنے اوپر جو ہے نا وہ کوئی شائبہ بھی نہیں آنے دیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بات جو ہے یہ انہیں سب سے زیادہ جو الگ اور سرفراز کرتی ہے. ویسے تینوں صاحبان جو ہے وہ بہت اچھے جج ہیں, بہت وائز ہیں, بہت انٹیگریٹی والے ہیں. تو ہو تو کوئی بھی سکتا ہے, لیکن میری ذاتی رائے کی بنیاد یہ ہے جس کے اوپر میں انہیں پریفر کرتا ہوں. اچھا, اب جوڈیشل کمیشن جو ہے ری کنسٹیٹیوٹ ہوگا, اس کے بعد آئینی بینچ بنے گا, تو کیا اس میں سپریم کورٹ کے جو موجودہ جج صاحبان ہیں ان میں سے بھی کوئی آئینی بینچ کو سینئر موسٹ یعنی ہیڈ کر سکتا ہے, یا باہر سے بھی لیا جا سکتا ہے, اور کتنے ججز پر یہ آئینی بینچ مشتمل ہوگا؟ جی یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, اور کم از کم یہ 5 ججز پہ جو ہے وہ مشتمل ہو سکتا ہے, لیکن اس میں تعداد جو ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ موجودہ تعداد جو کہ 17 ہے جی سپریم کورٹ کے ججز کی, تو جب تک یہ تعداد بڑھائی نہیں جاتی تو میرا خیال ہے کہ 5 ججز کا بینچ جو ہے یہی زیادہ امکان ہے کہ وہ بنے گا. آگے جا کے ان کی تعداد 7 بھی ہو سکتی ہے, اور اگر کبھی کوئی ایسی صورت ہو کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے فیصلے پر کوئی ریویو آ جائے جی تو اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے جی. لیکن میرا خیال ہے کہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ ہائی کورٹس میں 3 اور سپریم کورٹ میں 5 ججز کا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ. رانا صاحب, یہ جو پروسیس ہے جوڈیشل کمیشن کو ری کنسٹیٹیوٹ کرنے کا, کب تک وہ بن جائے گا, اور اس پروسیس میں کتنا ٹائم لگے گا جس کے بعد آئینی بینچ کا قیام ہو جائے گا؟ میرا ودن اے ویک, اس سے زیادہ ٹائم تو نہیں لگنا چاہیے. ودن اے ویک نئے چیف جسٹس صاحب جب تشریف لاتے ہیں, اپنا چارج ریزیوم کرتے ہیں, تو ودن اے ویک وہ اجلاس بلا کے, تو یہ تو کوئی اتنی لمبی چوڑی ایکسرسائز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کو کسی کے متعلق کوئی معلومات تو حاصل نہیں کرنی. یہ تو سمپل معزز جج صاحبان وہاں موجود ہیں سپریم کورٹ میں, اور ان میں سے صرف 5 ججز کا, لیکن اس میں کیونکہ یہ ہے کہ تمام صوبوں کی جو ہے وہ نمائندگی چاہیے, تو باہر سے بھی کسی کو لیا جا سکتا ہے. یعنی کسی بھی ہائی کورٹ سے ایک ایسے جج صاحب جو سپریم کورٹ کے جج بننے کی
جو ہے وہ اہلیت رکھتے ہوں تو انہیں بھی ایلیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ چلیں رانا صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس